بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، کل ہم نے رحمت الہی کے بارے میں چند بیان پیش کیا گیا۔ آج ہم اس کے بقیہ حصے کی طرف پڑھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس حصے میں شامل رہیں گے۔ یہ حصہ شاید سب سے زیادہ دل کو چھو لینے والا ہوگا، کیونکہ یہ ان لمحات کی بات کرتا ہے جب انسان کی زندگی بکھر جاتی ہے اور پھر اچانک آپ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت آپ کے زخموں میں چھپی ہوئی ہے۔ جب زندگی ٹوٹ جائے تو اللہ پاک کی رحمت کیسے اترتی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کبھی کبھی زندگی میں ایسے موڑ ہمیں لے آتی ہے کہ جہاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ہمیں لوگ چھوڑ جاتے ہیں، ہماری دعائیں ٹکرا جاتی ہیں اور دل یہ کہتا ہے کہ اب شاید اللہ پاک بھی آپ سے ناراض ہے۔ لیکن سنیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اللہ پاک ہمیں خود توڑ دیتا ہے تاکہ ہمیں اپنے قریب کر دے۔ کبھی وہ چھینتا ہے تاکہ ہم اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کریں، اور کبھی وہ خاموش رہتا ہے تاکہ ہم اس کی آواز سن سکیں۔ قرآن پاک کی سورہ الم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت صرف تسلی نہیں بلکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک وعدہ ہے کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، یعنی رحمت تکلیف کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ جب آپ رو رہے ہوتے ہیں تو دراصل آپ کی دعا اللہ پاک تک جا رہی ہوتی ہے، اور جب آپ خاموش بیٹھے کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے دل میں امید ڈال دیتے ہیں۔ وہ آپ کو ٹوٹنے نہیں دیتے تاکہ آپ پھر سے اسی کے سہارے اٹھ سکیں۔ ایک شخص نے کسی عالم سے پوچھا کہ میں گناہ گار ہوں، بار بار گر جاتا ہوں، پھر بھی اللہ پاک مجھ پر رحم کیوں کرتے ہیں؟ تو عالم نے جواب دیا، کیونکہ اب تم بھی اسی کے در پر آتے ہو، اور اللہ پاک کو اپنے در پر لوٹنے والے بندے بے حد پسند ہے۔ زندگی کی ٹوٹ پھوٹ کے پیچھے اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ آپ کو ختم نہیں کر رہا بلکہ وہ آپ کو نیا بنا رہا ہے۔ وہ آپ کا غرور توڑ رہا ہے تاکہ آپ عاجزی سیکھیں، اور آپ کا دکھ بڑھا رہا ہے تاکہ آپ کی دعا سچی ہو جائے۔ بس آپ اس بات پر کامل یقین رکھیے کہ اللہ پاک کی رحمت کبھی دیر سے آتی ہے، مگر جب بھی آتی ہے تو آپ کو وہ سب کچھ دے جاتی ہے جو آپ نے کبھی مانگا بھی نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی جب آپ آزمائش میں ہو تو اس بات پہ یقین رکھیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر رہا ہے۔ اللہ پاک آزمائش کے ذریعے بندے کو توڑتا نہیں بلکہ اس کے اندر کا ایمان جگا دیتا ہے۔ جب آپ سجدے میں گر کر روتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں، یہ بندہ دنیا سے ہار گیا ہے مگر اپنے رب سے اسے وہی امید ہے۔ اور پھر ایک دن آپ دیکھتے ہیں کہ وہی غم جو آپ کو رلا رہا تھا آج آپ کی دعا بن گیا ہے۔ وہی آزمائش جس نے آپ کو توڑا تھا اب آپ کو اللہ پاک کے قریب کر گئی ہے۔ یہی تو رحمت الہی ہے۔ اللہ پاک کی محبت اکثر دکھ کے پردے میں ہی آتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ پاک، ہم تیرے فیصلوں پر راضی ہیں، ہمیں وہ نظر عطا کر جو دکھ میں بھی تیری رحمت کو دیکھے، اور ہمیں وہ دل دے جو ہر زخم میں تیرا پیار محسوس کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھیں عزیز دوستو، جب زندگی ٹوٹ جائے تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ کبھی کبھی اللہ پاک کی سب سے بڑی رحمت ایک ٹوٹے ہوئے دل ہی سے شروع ہوتی ہے۔ واپسی کا راستہ اللہ پاک کی رحمت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں،
زندگی کی سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کا منتظر رہتا ہے۔ وہ دروازہ بند ہی نہیں کرتا، وہ چہرہ نہیں پھیرتا، اور وہ آپ کی آواز سننا کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ آپ چاہے کتنی ہی دور کیوں نہ چلے جائیں، چاہے آپ نے کتنا ہی کچھ کیوں نہ کھو دیا ہو، لیکن اللہ پاک پھر بھی ارشاد فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں تو قریب ہی ہوں۔ سبحان اللہ، قریب، اللہ پاک قریب ہے، اتنا قریب کہ آپ کا ہر آنسو، آپ کی ہر سانس اور آپ کی ہر دعا وہی سنتا ہے، چاہے آپ کچھ بھی نہ بول سکیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کبھی ہم نے اس قریب رب کو محسوس کیا ہے؟ جب رات کے اندھیرے میں سب سو جاتے ہیں اور آپ سجدے میں سر رکھ کر روتے ہیں، تو وہی لمحہ ہوتا ہے جب رحمت الہی کا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو واپس بلا رہا ہے، واپس آ جاؤ، گناہوں سے، مایوسیوں سے اور دنیا کی تھکن سے واپس آ جاؤ۔ وہ آپ کو سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ گلے لگانے کے لیے واپس بلا رہا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعا مانگتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تیرے سارے گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک کی رحمت وقت نہیں دیکھتی، وہ صرف ایک چیز دیکھتی ہے کہ آپ کا دل واپس آ رہا ہے یا نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ سے مشکل نہیں بلکہ ایک استغفار سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ آپ کا ایک سجدہ، آپ کا ایک آنسو اور ایک لمحہ، اور پھر آپ کی پوری تقدیر بدل سکتی ہے۔ جب آپ کہتے ہو یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو آسمان کے فرشتے خوش ہو جاتے ہیں اور رحمت الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور آپ کا رب مسکرا کر کہتا ہے، میرا بندہ لوٹ آیا ہے۔ یہی واپسی ہے، یہی سکون ہے، اور یہی ایمان کی زندگی ہے۔ اللہ پاک نہیں چاہتا کہ تم کامل بنو، وہ چاہتا ہے کہ بس تم واپس لوٹ آؤ، گناہوں سے نہیں بلکہ مایوسی سے واپس لوٹو۔ تو آج اسی لمحے اپنے دل سے ایک بات کہے کہ یا اللہ پاک، میں تھک گیا ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، لیکن اب تیرے سائے میں آنا چاہتا ہوں۔ میں بہت بھٹکا ہوں اور اب تیرے ہی در پر سکون چاہتا ہوں۔ اور جب آپ یہ کہہ دیں گے تو اللہ پاک کی رحمت آپ کی طرف دوڑتی ہوئی چلی آئے گی، آپ کے زخموں پر مرہم رکھے گی، آپ کے دل سے تمام بوجھ ہٹا دے گی، اور پھر آپ کو ایک نئی زندگی دے گی۔ دعا میں شامل ہو، اے اللہ پاک، ہم واپس تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی محبت میں جگہ دے دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ روشنی دے دے جو اندھیروں میں امید بن جائے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں وہ آنسو دے جو تیرے قریب کی خوشبو بن جائے، اور ہمیں وہ دل دے جو ہر حال میں کہے، الحمدللہ، بس تو ہی میرا رب ہے۔ عزیز دوستو، اگر آج آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی دل سے اللہ پاک کو یاد کیا تو سمجھ لیں کہ رحمت الہی آپ کے دل میں اتر چکی ہے، اب اسے ضائع نہیں کرنا۔ روز ایک آیت، ایک دعا، ایک نیکی، بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ پاک آپ کو یاد رکھے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ پاک کی رحمت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، بس بندے کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت گناہوں کے باوجود آپ کے قریب ہے۔ عزیز دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اتنا کچھ دیتے ہیں، حالانکہ ہم کتنی بار اس سے غافل ہو جاتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم دل دکھاتے ہیں، لیکن پھر بھی سورج روز ہمارے لیے طلوع ہوتا ہے، ہماری سانسیں چلتی ہیں، ہمیں رزق ملتا ہے۔
یہ صرف اللہ پاک کی رحمت ہے جو ہمارے ہزار گناہوں کے باوجود بھی ہم پر اپنا سایہ کیے ہوئے ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی سورہ زمر میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ پاک کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یہ آیت دراصل قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید بھری آیت ہے، جسے خود اللہ پاک ہمیں بلا رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ، میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ آپ چاہے کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، اللہ پاک آپ سے مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ مایوسی تو شیطان کا ہتھیار ہے اور رحمت الہی تو اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ پاک بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک سانس باقی ہے اللہ پاک سے رحمت الہی کی بھی امید باقی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت آپ سے کبھی بھی دور نہیں جاتی، آپ صرف اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور جب پھر رات کے اندھیرے میں روتے ہیں تو آپ کا رب آپ کی آہ سنتا ہے، اور جب آپ سجدے میں ٹوٹ کر گرتے ہیں تو آپ کا رب آپ کو تھام لیتا ہے، یعنی آپ کا رب آپ کے آنسوؤں سے شرماتا ہے، وہ انہیں قبولیت کی مہر بنا دیتا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ پاک کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ایک شخص جس نے 99 انسان قتل کیے ہوں، جب وہ سچے دل سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اسے معاف کر دیتے ہیں۔ سوچے تو ذرا کہ اگر اتنے بڑے گناہ گار کو معافی مل سکتی ہے تو پھر آپ کو کیوں نہیں؟ آپ تو صرف بھولے ہوئے بندے ہیں جو کہ اب واپس آنے کا سوچ رہے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہمیشہ پہلا قدم خود آپ کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ جب آپ اللہ پاک کو میرا رب کہہ کر پکاریں گے تو اللہ پاک فوراً کہیں گے، لبیک یا عبدی، ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں، اور یہی رب کا وعدہ ہے جو کہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ تو میرے عزیز دوستو، ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اپنے رب کی رحمت کو محسوس کریں۔ آپ اسے ڈھونڈ نہیں سکتے، بس واپس لوٹ آئیں، وہ آپ کو خود اپنے گلے سے لگائے گا۔ اللہ پاک کی رحمت آپ کے گناہوں سے بہت بڑی ہے، وہ آپ کے ماضی کو پاک کر کے آپ کے دل کو نئی زندگی دیتا ہے، اور پھر آپ کا رب آپ کا نام توبہ کرنے والے بندوں میں لکھ لیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم گناہ گار ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم تیرے در سے واپس نہیں جانا چاہتے، بس تو ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لے، ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اپنی قربت کا مزہ چکھا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک کی رحمت دل کے بدلنے کی نشانیاں۔ میرے عزیز دوستو، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اچانک سے آپ کا دل نرم پڑ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور آپ کے اندر ایک عجیب سا سکون چھا جاتا ہے؟ یہ کوئی عام لمحہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے جو کہ آپ کے دل میں اتر رہی ہوتی ہے۔ دل کے بدلنے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کو گناہ برا لگنے لگتا ہے۔ وہی کام جو کبھی آپ کو معمولی لگتا تھا، اب آپ کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے۔ یہ احساس خود ایک تحفہ ہے اللہ پاک کی طرف سے، کیونکہ جس دل میں احساس گناہ آ جائے وہ دل اللہ پاک کے قریب ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک سورہ انفال میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ایمان والے وہ ہے کہ جب اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ یہی تو وہ لمحہ ہے جب دل کی زمین میں رحمت کا بیج پھوٹتا ہے، اور اس کے بعد زندگی کبھی بھی ویسی نہیں رہتی جیسے کہ پہلے تھی۔ دل کے بدلنے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ کو نماز میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ پہلے آپ کو نماز بوجھ لگتی تھی، مگر اب سکون بن گئی ہے۔ پہلے وقت پر اٹھنا مشکل تھا،
اب دل خود جاگ اٹھتا ہے، کیونکہ جب دل نرم ہوتا ہے تو روح عبادت کی طرف دوڑتی ہے، اور یہ اللہ پاک کی رحمت کی سب سے حسین علامت ہے۔ دل کے بدلنے کی تیسری نشانی ہے آنکھوں کے آنسو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آنکھوں کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو کہ اللہ پاک کے خوف سے روئی ہو۔ یعنی اگر آپ نے کبھی اللہ پاک کے سامنے رو کر اپنے دل کو ہلکا کیا تو آپ کا دل رحمت کی بارش میں نہا چکا ہے۔ چوتھی نشانی اندرونی سکون۔ زندگی کے طوفان ویسے ہی رہتے ہیں، لیکن اب آپ کا دل نہیں گھبراتا۔ غم آتا ہے مگر مایوسی نہیں، کیونکہ اب آپ جان چکے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یہ یقین، یہ اطمینان، یہی اللہ پاک کی رحمت کی علامت ہے۔ پانچویں نشانی، نیکی کی طرف خود بخود رغبت بڑھتی ہے۔ آپ کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو شہرت نہیں چاہیے، بس آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اور یہی تبدیلی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی بن جاتی ہے۔ دل بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مکمل ہو گئے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اب آپ اپنے رب کی تلاش میں ہیں۔ گناہ اب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ان پر سکون محسوس نہیں کر سکتے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں رحمت الہی آپ کو گناہ سے نجات کی طاقت دیتی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت جب دل میں داخل ہوتی ہے تو چہرے پر نور آ جاتا ہے، آپ کی باتوں میں نرمی آتی ہے، اور انسان دوسروں کے لیے پھر باعث رحمت بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو پہلے سخت تھا اب نرم ہو گیا ہے، جو پہلے انسان خود غرض تھا اب وہ دینے والا بن گیا ہے، اور یہ سب اللہ پاک کی رحمت کے رنگ ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت جب شیطان آپ کو مایوس کرنے آئے۔ عزیز دوستو، شیطان جانتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت کتنی بڑی ہے، اسی لیے وہ آپ کو گناہ کی طرف نہیں بلکہ مایوسی کی طرف دھکیلتا ہے۔ کیونکہ جب انسان اللہ پاک سے مایوس ہو جائے تو وہ خود کو رحمت کے دروازے سے بھی دور کر لیتا ہے، اور یہی تو شیطان کی سب سے خطرناک چال ہے۔ شیطان آپ سے کہتا ہے کہ آپ بہت گنہگار ہو، اللہ پاک آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، آپ کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے، اور آپ کے دل میں پھر ایک آواز آتی ہے کہ ہاں، شاید میں واقعی میں بہت برا ہوں۔ یہ آواز اللہ پاک کی نہیں بلکہ شیطان کی ہوتی ہے۔ اللہ پاک تو اپنے بندوں سے کہتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ پاک کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو عزیز دوستو، آپ کس کی بات مانیں گے؟ شیطان کی جو گمراہ کرتا ہے، یا اس رب کی جو آپ کو اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہے؟ شیطان کا ہدف آپ کے گناہ نہیں بلکہ آپ کی وہ امید ہے، کیونکہ جس کے پاس امید باقی ہو وہ پلٹ سکتا ہے، وہ توبہ کر سکتا ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ آپ واپس جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، شیطان مسلح لوگوں سے مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، لیکن وہ ان کے درمیان فساد ڈالنے میں لگا رہتا ہے۔ یعنی اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو وہ آپ کو عبادت سے نہیں روکتا، بلکہ دل میں نا امیدی، حسد، غصہ اور پھر شک ڈال دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مایوسی ایمان کا زہر ہے۔ عزیز دوستو، شیطان آپ کو یاد دلاتا ہے آپ کا ماضی، اور اللہ پاک آپ کو یاد دلاتے ہیں آپ کا مستقبل۔ شیطان کہتا ہے کہ تم ناکام ہو گئے ہو، لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرے دروازے اب بھی میرے بندے کے لیے کھلے ہیں۔ شیطان کہتا ہے آپ سے کہ اب تم کچھ بھی نہیں بن سکتے، اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہ بنا سکتا ہوں جو تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ پاک ان سے محبت کرتا ہے جو بار بار توبہ کرتے ہیں، جو اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، زندگی صرف ایمان لانے کا نام نہیں، یہ ایمان قائم
رکھنے کا امتحان ہے، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت صرف ان کے ساتھ نہیں جو آسانی میں ہے، بلکہ ان کے ساتھ بھی ہے جو مشکلوں میں ایمان پر جمے رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی جو ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اس پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، جو دل میں سکون، یقین اور امید کی روشنی ڈال دیتے ہیں۔ عزیز دوستو، استقامت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کبھی بھی نہ گریں، بلکہ یہ ہے کہ ہر بار گر کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ پاک ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو تھک کر بھی، گھبرا کر بھی، مایوس ہو کر بھی اسی کے در پر واپس لوٹتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت صرف گناہ معاف نہیں کرتی بلکہ ایمان کو مضبوط بھی بناتی ہے۔ جو اس پر قائم رہتا ہے، اللہ پاک اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے کوئی شخص اپنی کھوئی ہوئی سواری بیابان میں دوبارہ پا لے۔ جب آپ گناہ چھوڑنے کی نیت کرتے ہیں تو یہ نیت بھی اللہ پاک کی طرف سے رحمت کا اشارہ ہے۔ جب آپ روتے ہیں تو یہ آنسو قبولیت کی خوشبو ہے، اور جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ اے اللہ پاک میں تھک گیا ہوں مگر تیری طرف لوٹ آیا ہوں، تو وہی لمحہ آپ کی نجات کا آغاز بن جاتا ہے۔ تو پھر اٹھیں، وضو کریں اور اللہ پاک کے حضور جھک جائیں اور پھر یہ کہیں کہ اے رب، میں آ گیا ہوں، میں وہ بندہ ہوں جس نے خطا کی، مگر تیرے سوا کوئی نہیں جو مجھے معاف کر سکے، تیرے سوا کوئی بھی مجھے بخشنے والا نہیں، بے شک تو ہی سب کا مالک ہے۔ اور پھر یہ سجدہ آپ کی واپسی ہے، اور یہ آنسو آپ کا اعلان ہے، اور یہ امید آپ کا ایک نیا آغاز۔ اللہ پاک آپ کو وہ سکون دے گا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ملتا۔ وہ آپ کے زخموں کو شفا دے گا اور آپ کے گناہوں کو روشنی میں بدل دے گا۔ تو عزیز دوستو، آئیے پھر ہم مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم سب تیری طرف لوٹ آئے ہیں، ہم تھک گئے ہیں مگر ہارے نہیں ہیں تیری رحمت سے، ہم گنہگار ہیں مگر تیرے ہی امیدوار ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما اور ہمیں اپنی دائمی رحمت میں بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سب دیکھنے والوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ ہم نے رحمت الہی کے بہت سے پوائنٹس کو اپنی اس ویڈیو میں بیان کیا ہے، اور ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ آپ کی زندگی پر ضرور اثر انداز ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔